پچھلے دنوں کا واقعہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. نمبر 1, انہوں نے جو بات کہی کہ اور وہ ایسی شخصیت ہے اس کے بارے میں تصور کوئی نہیں کر سکتا کہ ان کی ایسی کوئی نیت بھی ہو. ان کی نیت ویسے بغیر بتائی واضح ہے سب کے اوپر کہ وہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیں گے کبھی بھی. لیکن لوگوں نے, ایک فرقے نے, ہمیں پتہ ہے کہ کس نے وہ اٹھا کر کہا کہ یہ تو گستاخی ہے, قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیکس کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے جس بھی طرح سے جس بھی کانٹیکس میں کہا تھا انہوں نے بعد میں بخیر واضح بھی کیا. تو کیا آپ کے نزدیک یہ اس طرح کی چیز گستاخی میں کنسیڈر ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں تھیں ان کے بیان میں نا, اگر ہم اس کو سمرائز کریں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان پڑھ تھے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اللہ کے وسلم کے لیے ایک لفظ آیا امی کا, تو بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی کر لیا, ماضی میں بھی کیا کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. وہ توہین کے لیے نہیں کیا, صحیح بات ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے کیا. مطلب یہاں پھر وہی انٹینشن والی بات ہے, انٹینشن والی بات ہے. شان کس طرح کی, جی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, اس کے باوجود قرآن جیسا کلام آپ لے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا اپنی اسکل سے نہیں تھا, اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ تھا. بالکل. اچھا, جیسے قرآن مجید کی آیت ہے ایک بہت واضح حوالے سے, وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب, آپ اس سے پہلے کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے, ولا تخطو بیمینک, اور آپ اپنے دائنے ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے. تو مطلب پھر بھی آپ یہ کلام لے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے نا کہ جی یہ آپ نے اس کو سیکھ لیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے. تو یہ تو آپ کا معجزہ تھا. بالکل بالکل. اب اس کی کچھ علماء نے یوں تعبیر کی, اور اس تعبیر کی گنجائش بنتی تھی کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن جب پہلی آیات نازل ہوئی تو اس میں اقرا تھا ہی پڑھنے کا. اچھا, اس میں جو وہ روایت ہے معروف غار حرا میں, کہ جبریل علیہ السلام نے جب آ کے کہا آپ کو کہ آپ پڑھیں, تو آپ نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو گویا نبوت سے پہلے آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن نبوت کے بعد تو آپ کو پڑھنا لکھنا اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. مطلب ایک اس کی تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے. اچھا, ایک تعبیر تو یہ کی جاتی ہے کہ جی یہ معجزے کے طور پہ چیز بیان ہوئی نا, کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, پھر بھی کلام آپ سے صادر ہوا, تو یہ آپ کا ایک معجزہ تھا. بالکل صحیح ہوگا. ایک یہ تعبیر کی گئی کہ یہ پڑھنے لکھنے سے مراد یہ تھی کہ نبوت سے پہلے نہیں جانتے تھے, نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. صحیح. تیسری ایک اور تعبیر بھی ہمیں ملتی ہے, وہ تعبیر یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن آپ عالم سب سے بڑے تھے. بالکل. پڑھنے لکھنے کا تعلق علم سے نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب حضرت علی نے جو انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں کاٹ سکتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے تاکہ میں اس کو کاٹ دوں. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنا لکھنا ایک سکل ہے, ایک فن ہے, یہ علم نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, یعنی امی کا یہ ترجمہ کر رہا ہے, اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا, وہ تو قرآن کی ان آیات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے, ان کی ایک انٹرپریٹیشن کر رہا ہے. اب زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط کر رہا ہے, چل, لیکن اس کے پاس دلیل ہے. تو وہ آپ کے علم کا انکار نہیں کر رہا, معاذ اللہ وہ آپ کو جہالت کا تان نہیں لگا رہا. ایسا کسی نے نہیں ہو سکتا. تو جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے بینر لکھتا ہے, ایک ان پڑھ آدمی, کتنی خوش خطی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے, کتنا بہترین وہ لکھ لیتا ہے, لیکن اس کو علم نہیں ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, صرف ایک اسکل ہے, ایک چھوٹا سا ایک اسکل ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ لکھنا ایک اسکل ہے, اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ بیسیکلی اسکل کی نفی کرتے ہیں, علم کی نفی کوئی بھی نہیں کرتا. وہ تو ناممکن ہے. بالکل صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ بات کہہ دی ہے تو اس نے اسکل کی نفی کی ہے, علم کی نفی نہیں کی. ہاں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی نفی کرے گا تو ظاہری بات ہے وہ تو وہی کی نفی کر دے گا, وہ کفر کے درجے تک پہنچ جائے گی. تو اس لیے ایسے بندے کو مارجن دیا جا سکتا ہے. صحیح. ایک بات تو یہ ہوگی کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا, یہ کوئی اس میں ان کی نیت پوچھ لینی چاہیے تھی کہ ان کی کیا نیت تھی. ظاہری بات ہے وہ ایک عالم ہے, ان کی وہ توہین والی ہو ہی نہیں سکتی نیت. ہاں, دوسری جو ان کی بات تھی نا وہ کریٹیکل ہے. اچھا, گرامیٹیکل مسٹیک. ہاں, کہ قرآن مجید کے اندر گرامیٹیکل جو ہے وہ مسٹیکس ہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے قرآن کی جو حفاظت ہے نا اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے. ہاں, اب یہ بات درست ہے کہ جو آپ کی عربی گرامر بعد میں کمپائل ہوئی ہے تو قرآن مجید جو ہے وہ اس کا پابند نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ گرامر تو بعد میں بنی ہے, قرآن تو اس سے پہلے تھا. بالکل. تو اب بجائے اس کے کہ ہم قرآن کو گرامر کے اوپر پیش کریں, ہمیں گرامر کو قرآن کے اوپر پیش کرنا چاہیے. بالکل بالکل. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے مناظرے میں بھی ایسے کہا تھا سیم, کہ قرآن مصدر ہے اس گرامر کا سورس ہے, نہ کہ گرامر مصدر ہے قرآن کے عربک کی سورس کے, کیونکہ قرآن کے نزول سے پہلے تو کوئی گرامر نہیں. بالکل بالکل. سی وے کی کتاب لکھی گئی یا اور جو بھی کتابیں لکھی گئی گرامر کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو اب وہ تو قرآن کے آنے کے بعد لکھی گئی. بالکل. ٹھیک.
تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے پھر کیا کیا ہے کہ مختلف جو قبائل تھے ان کو سامنے رکھا. کچھ قواعد کسی قبیلے میں رائج تھے, کچھ کسی قبیلے میں رائج تھے, ٹھیک ہے. جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 حروف کے اوپر نازل کیا, تو ان میں یہ ہے کہ مختلف جو بڑے بڑے قبائل ہوتے تھے ان کی لغات کو سامنے رکھ کے قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا تھا. بعض اوقات جو ہے وہ ایک قبیلے سے متعلق کوئی بندہ گرامر کی کتاب لکھ دیتا تھا اس کے قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے, تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہاں قاعدے کی مخالفت ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی گرامر کے قواعد کی مخالفت ہو, بلکہ قرآن کو بیس بنانا چاہیے. قرآن میں ایک چیز آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گرامر میں جائز ہے, گرامر میں صحیح ہے. آپ اپنی گرامر کی کتابوں کی آپ تصحیح کریں, آپ اس کی کریکشن کریں. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلطی تھی. اچھا, وہ ایک غلطی تھی لیکن اس کی اتنی کا نوعیت تھی غلطی کی کہ وہ گستاخی ہے. نہیں گستاخی تو آپ دیکھیں نا کہ اس میں ان کی کوئی ایسی گستاخی کی نہ تو انٹینشن تھی نہ ان کی کوئی اہانت کی انٹینشن تھی, ٹھیک ہے. تو اب جو اس میں نا میں سمجھتا ہوں جو مجھے چیز سمجھ آئی کہ زبان کی تیزی تھی. زبان میں تیز ہیں, وہ ہر ٹائم بولتے رہتے ہیں. جو بندہ اتنا زیادہ بولتا ہے نا وہ سلپ آف ٹنگ دیکھیے ہو جاتا ہے. پبلکلی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے میرا خیال ہے. نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے, اور انہوں نے اس پہ معذرت بھی کر لی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اس پہ رجوع بھی کر لیا ہے. لیکن ابھی جو ان کا ایک بیان میں لیٹسٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب میرے اوپر پریشر یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ پہلے اس کو گستاخی مانیں, اچھا تو پھر آپ توبہ کریں. اچھا